السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی تاحیات نااہلی کے خاتمے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں، یعنی کہ بند راستے کھلنے لگے ہیں اور اس معاملے میں خاصی اب پیش رفت ہونے والی ہے اور اس کے لیے پیش بندی تمام کر لی گئی ہے۔ یہ کیا تفصیلات ہیں یہ تو میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان اور ان کی حکومت کے لیے مزید مشکلات سامنے آنے والی ہیں، اور اس کی وجہ ہے بہت سارے سکینڈلز جو اس وقت پنپ رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں اور آشکار ہونے والے ہیں بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے۔ ان میں سے ایک سکینڈل کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا اور وہ تھا راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کا، جہاں پر عمران خان کے قریبی جو ہے نا ساتھی زلفی بخاری، جو ان کے قابل اعتماد ساتھی ہیں، ان کا ذکر آیا تھا۔ وفاقی وزیر شہری ہوا بازی غلام سرور خان صاحب کا ذکر آیا تھا، اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ چینی سکینڈل منظر عام پر آیا تھا، اور اس چینی سکینڈل کے اندر پی ٹی آئی کے نہایت قریبی اور پی ٹی آئی میں عمران خان کے دستے رات سمجھے جانے والے جہانگیر ترین صاحب کا اچھا خاصا اس کے اندر کردار تھا، اور اس کے بعد اس وقت بھی کابینہ میں موجود خسرو بختیار صاحب کا، اس کے اندر ان کے بھائی صاحب کا اس سارے سکینڈل کے اندر اچھے خاصے طریقے سے بڑی ڈیٹیل کے اندر اس جو کمیشن کی رپورٹ ہے اس کے اندر بھی ذکر تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انکوائری ہوئی، کمیشن نے آگے فرنزک آڈٹ ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن ابھی تک کسی کے خلاف جہانگیر ترین کے علاوہ خسرو بختیار یا دیگر لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک اور سکینڈل ہے جو اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اور وہ سکینڈل بھی ہے 25 ارب روپے مالیت کا۔ 25 ارب روپے چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، 25 ارب روپے کا سکینڈل ہے، اور یہ سکینڈل ہے ایف بی آر میں، جہاں پر جو 4 ہمارے بیسک سیکٹرز ہیں جہاں سے ہم ٹیکس ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں، ان کی مانیٹرنگ کے لیے ایک نظام وضع کیا جانا تھا، اور اس کے لیے آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان سے کہا تھا کہ جناب آپ کے یہ جو 4 سیکٹرز ہیں، ان 4 سیکٹر سے آپ 100% ٹیکس کلیکشن نہیں کر رہے، یہاں پہ بہت بڑی ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے، لہٰذا اس سیکٹر کی مانیٹرنگ کریں۔ تو سابق وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ، جو پتہ نہیں اب پاکستان میں ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ خاموشی سے آتے ہیں، آ کے وزارت سنبھالتے ہیں، اس کے بعد خاموشی سے کہیں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اس وقت بھی ان کا نہیں پتہ کہ وہ پاکستان میں ہیں کہ پاکستان سے باہر چلے گئے، لیکن 25 ارب روپے کا پاکستان کے عوام کو چونا لگانے کا انہوں نے مکمل بندوبست کر لیا، اور یہ 25 ارب روپے کا جو معاملہ ہے یہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا یہاں پر بھی، اور انہوں نے ایک ایسی کمپنی کو یہ والے معاملات کے لیے کانٹریکٹ ایوارڈ کیا جو نہ تو بیڈنگ کی شرائط پر پورا اتر رہی تھی اور نہ ہی وہ سب سے زیادہ لو بیڈر تھی، اس سے اوپر بھی 2 کمپنیز اور تھیں جن کا اس پر انہوں نے اس سے کم کا جو ہے نا انہوں نے کانٹریکٹ بڈ کیا تھا، لیکن اس پروجیکٹ کے لیے عبدالحفیظ شیخ صاحب نے اس کمپنی کو جو ہے وہ ٹھیکہ دیا، اور یہ کمپنی ہے سوئٹزرلینڈ کی کمپنی ہے، اس کا ہے جی AGCL کے نام سے کمپنی، اور ایف بی آر نے جو 4 سیکٹرز تھے جن کی مانیٹرنگ کے لیے اس کمپنی کو ٹھیکہ دیا تھا، وہ ہیں شوگرز، وہ ہے سیمنٹ سیکٹر، وہ ہے فرٹیلائزر سیکٹر، اور چوتھا سیکٹر ہے ٹوبیکو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ٹوبیکو کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ خاصی مرتبہ شیئر کر چکا ہوں، وہ KPK کے اندر افریدی فیملی اور جو اس وقت شہرام ترکئی کی فیملی ہے، وہ یہ ٹوبیکو کے کام کے اندر اچھے طریقے سے خاصے ملوث ہیں، لیکن اس سیکٹر کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ جو ہے IMF، اس نے پاکستان سے کہا کہ آپ کا جو ٹیکس ریونیو ہے یہ کلیکٹ نہیں ہو رہا پراپرلی، اور جو آپ کا ہدف ہے ٹیکس ریونیو کی کلیکشن کا وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 4 سیکٹر جو میں نے آپ کو بتائے، سیمنٹ، شوگر، فرٹیلائزر اور ٹوبیکو، یہاں سے آپ کو 100% ریونیو نہیں آ رہا، لہٰذا اب یہاں سے ریونیو کلیکٹ کریں۔ اس پر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ یہ جو 4 سیکٹرز ہیں، ہم ان کے لیے مانیٹرنگ کا ایک نظام وضع کرتے ہیں کہ یہاں پر اس سیکٹر کی پراپرلی مانیٹرنگ ہو کہ یہاں پر کتنی مقدار کے اندر چیزیں تیار ہو رہی ہیں، کتنا سیمنٹ تیار ہو رہا ہے، کتنی چینی تیار ہو رہی ہے، فرٹیلائزر ہم کتنا فرٹیلائزر پروڈیوس کر رہے ہیں، کتنا فرٹیلائزر مارکیٹ میں آ رہا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم پوری مانیٹرنگ اس کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس کے لیے بڈنگ کریں گے۔ بڈنگ کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب اشتہار آ گیا، کمپنی سے بڈنگ کی، 3 کمپنیز نے بڈنگ کی۔ ایک کمپنی تھی AGCL، یہ سوئٹزرلینڈ کی کمپنی تھی، دوسری کمپنی تھی ریلائنس پاکستان، اور ایک کمپنی اور تھی اس کا نام ہے XICPA۔
ان 3 کمپنیز نے بڈنگ دی اور ان 2 کمپنیز کی بڈنگ یعنی کہ جو انہوں نے اس کانٹریکٹ کے لیے آفر کیا تھا وہ کم پرائس پہ تھا، لیکن اس کے باوجود عبدالحفیظ شیخ صاحب نے یہ جو ٹھیکہ ہے یہ سوئس کمپنی AGCL کو دے دیا۔ اب AGCL آلریڈی ہی ان چاروں سیکٹرز میں موجود جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے لیے آلریڈی کام کر رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہاں پر ہمیں سامنے نظر آتا ہے، اور یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ یہاں پر ان چاروں شعبوں کے اندر جو ٹیکس کو چھپانے والا جو ٹینڈنسی تھی وہ بہت زیادہ تھی، لہٰذا یہاں پر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے اپنے کار خاص کے ذریعے ان کمپنی کو 25 ارب روپے کا ٹھیکہ دے دیا۔ ابھی اور اس ٹھیکے کے لیے جو ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے جو وہ بھی ڈیفینیٹلی کروڑوں اربوں روپے میں تھی، وہ بھی ان کو کر دی گئی کہ جناب آپ نے اس کے لیے چونکہ سیٹ اپ بنانے ہیں، یہاں پر آپ نے کیمرے لگانے ہیں، یہاں پر آپ نے سرورز لگانے ہیں، یہاں پر آپ نے ٹیمیں بٹھانی ہیں، کیلکولیشن ہونی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے ان کو ڈاؤن پیمنٹ کر دی گئی۔ اب اس ڈاؤن پیمنٹ کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جو باقی 2 کمپنیاں ہیں یہ چلی جاتی ہیں عدالت میں، ایک سندھ ہائی کورٹ میں چلی جاتی ہے اور ایک چلی جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور دونوں لے لیتے ہیں اس معاملے پر سٹے کہ جناب ہمارے ساتھ تو یہاں پر ہو گیا دھوکہ، ہم قواعد و ضوابط پورے کر رہے تھے لیکن ہمیں اس کام کے لیے ٹھیکہ نہیں دیا گیا، اور جس کمپنی کے آلریڈی کانفلکٹ آف انٹرسٹ پایا جاتا ہے یعنی کہ AGCL، اور یہ کمپنی آلریڈی ان چاروں سیکٹرز کے اندر، ان چاروں سیکٹرز کے جو بڑے مافیاز ہیں ان کے ساتھ مل کے آلریڈی کام کر رہی ہے، لہٰذا اس کمپنی کا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، لہٰذا اس کو ٹھیکہ نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس پر سندھ ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر جاری کر دیا، ریلائنس پاکستان کی درخواست پر سٹے آرڈر جاری ہو گیا۔ یہ معاملہ چلا جاتا ہے وفاقی کابینہ کے اندر۔ وفاقی کابینہ کے اندر جب یہ معاملہ سامنے آتا ہے وزیر اعظم عمران خان کے سامنے، اس وقت عبدالحفیظ شیخ وفاقی وزیر خزانہ ہی تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کام کیسے ہو گیا؟ تو عبدالحفیظ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جناب کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس معاملے کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں آپ کو گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، یہاں یہ معاملات ہم بالکل سموتھ کر لیں گے، کیونکہ یہ IMF نے کہا تھا، IMF کے اگر ہم نے شرط نہ مانی، اگر ہم نے یہاں پہ مانیٹرنگ نہ کی تو ہمیں اتنا نقصان ہو جائے گا، ہماری قسطیں نہیں آئیں گی، یہ ہو جائے گا، انہوں نے بڑی لمبی چوڑی کہانی سنائی خان صاحب کو، اور خان صاحب کو واقعتاً انہوں نے گھبرانے پر مجبور کر دیا، اور خان صاحب نے ہدایت جاری کر دی وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کو کہ یار یہ سٹے تو خارج کراؤ نا، یہ کام تو آگے بڑھے۔ اب عبدالحفیظ شیخ صاحب اس دوران وہ سینٹ کا الیکشن آ جاتا ہے، دیگر معاملات آ جاتے ہیں، وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اس کی جگہ پر شوکت ترین صاحب چارج لے لیتے ہیں۔ چارج لینے کے بعد وہ یہ جب اپنی کابینہ اپنا جو منسٹری ہے اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں، FBR بھی ریونیو کا جو معاملہ ہے وہ بھی ان کے انڈر ہے، دیکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یار یہاں پر یہ 25 ارب روپے کا قومی خزانے کو ٹیکہ لگایا گیا، اور اس کی رپورٹ انہوں نے پیش کر دی ہے پرائم منسٹر کو۔ پرائم منسٹر پر بہت زیادہ برہم بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں، کیونکہ ہے تو یہ کرپشن، اس کو اب کسی بھی طریقے سے چھپا نہیں سکتے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز عبدالحفیظ شیخ صاحب کی سامنے آ گئی کہ آپ کو یاد ہے کہ جب یہ چینی کا معاملہ آیا تھا، شوگر سکینڈل ہمارے سامنے آیا تھا، تو اس وقت بھی چینی کی یہ جو شوگر ملز ہیں ان کے لیے ٹریکنگ کا ایک نظام وضع کیا گیا تھا، اور یہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو شوگرز کے جو بیگ تیار ہوتے ہیں، کتنا گنا آیا، کتنی چینی بنی، کتنے بیگ تیار ہوئے، کتنے لوڈ ہوئے، کتنے ان لوڈ ہوئے، اس کا بھی ایک پراپرلی ٹریکنگ کا سسٹم بنایا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر کتنی چینی پیدا ہوتی ہے، کتنی بیچی جاتی ہے، کتنی ایکسپورٹ ہوتی ہے، ہمارے پاس مکمل طور پر ڈیٹا آ جائے سامنے۔ یہ جو ٹریکنگ کمپنی جس کو یہ ٹھیکہ دیا گیا وہ بھی عبدالحفیظ شیخ صاحب کے ذاتی دوست کی کمپنی تھی جس کو یہ ٹھیکہ دیا گیا، اور اس کے لیے ایک صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کی آرڈیننس فیکٹری سے ایک اور آرڈیننس جاری کرایا گیا، جس کے تحت یہ اس کمپنی کو ٹھیکہ نہ صرف دیا گیا بلکہ اس کو اچھی خاصی اماؤنٹ بھی دے دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ہم اس کے لیے پارلیمنٹ سے قانون سازی بھی کریں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ آرڈیننس اپنی مدت مکمل کر کے ختم ہو گیا، لیپس ہو گیا، اور یہ ٹریکنگ سسٹم دھرے کا دھرا رہ گیا، یعنی کہ جو FBR کے لیے اصلاحات کا یا مانیٹرنگ کا جو پلان تھا وہ بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا، اربوں روپے ادھر خرچ ہو گئے، ٹریکنگ سسٹم کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے گئے اور وہ وہاں پہ ختم ہو گئے کیونکہ قانون سازی نہیں ہوئی۔ اب شوگر ملوں کے اوپر کوئی ٹریکنگ کا نظام موجود نہیں ہے، تو یہ ایک اور میگا کرپشن کا سکینڈل سامنے آ گیا، اور اس کی وجہ سے اب عمران صاحب کے لیے اور زیادہ پرابلمس کریٹ ہوگی، کیونکہ وہ احتساب کا جو مالا ہے وہ ہر وقت جپتے رہتے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مالا جپ رہے تھے اس کا کیا نتیجہ سامنے آئے گا، کیونکہ یہاں پر بھی کچھ زیادہ اچھی خبریں ان کے لیے نہیں ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب
صاحبہ کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ دونوں شخصیات کو تاحیات نااہلی کی سزا دی جا چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، لیکن اب ایک تو معاملہ اور بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب خاصے زیادہ ایکٹیو ہیں اور وہ ان کے لیے ریلیف لینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ایک فیصلہ آیا ہے 4 مئی کو سپریم کورٹ کا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی کے اندر موجود بینچ نے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو معصومانہ غلطی ہوتی ہے نا جی، معصومانہ غلطی کے اوپر کسی بندے کو تاحیات نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ صرف اس صورت میں کسی بھی شخص کو جو پبلک آفس ہولڈر ہو اس کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے جب وہ جان بوجھ کر بددیانتی کرے، اثاثے چھپائے، کسی غلطی کی وجہ سے اگر وہ اپنے اثاثوں کو ڈکلیئر نہیں کرتا، بھول جاتا ہے، یا اس کے جو فائنینشیل جو ایڈوائزرز ہیں ان کی غلطی کی وجہ سے وہ ایسٹس جو ہے وہ گوشواروں کے اندر شو نہیں ہوتے، تو اس کی سزا جو ہے پبلک آفس ہولڈر ہے اس کو نہیں دی جا سکتی اور اس کو تاحیات نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے شمونہ بادشاہ کیسرانی کی درخواست پر، جنہیں بھی اثاثے چھپانے کے جرم میں تاحیات نااہل کیا گیا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے جو اپنی ایک وراثتی جائیداد تھی وہ انہوں نے شو نہیں کی تھی، اور ان کے بقول کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے یہ جائیداد شو کرنا چاہیے تھی، یہ میں نے جائیداد شو نہیں کی، لہٰذا سپریم کورٹ نے اس کے اوپر یہ والی ایک ورڈکٹ دے دی ہے۔ اب یہ ورڈکٹ ایک بن جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کا جو بھی آرڈر ہے وہ ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے، اور اس پریسیڈنٹ کے تحت اب اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی جو نااہلی ہے اس کو بھی ایسی ہی گراؤنڈ پر چیلنج کیا جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو جو پاناما کیس کے اندر سپریم کورٹ نے تاحیات نااہل قرار دیا تھا، اس کے اندر بھی یہی معاملہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے صاحبزادے حسین نواز صاحب کی جو کمپنی تھی اس کمپنی سے جو ان کو سیلری آتی تھی وہ سیلری ان کے اکاؤنٹ میں موجود تھی، لیکن انہوں نے کبھی اس کو وڈرا نہیں کیا تھا۔ اگر وڈرا نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے استعمال نہیں کی، جب استعمال نہیں کی تو اس پر ان کو سزا نہیں ہو سکتی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ چونکہ یہ آپ کا ایسٹ ہے، چونکہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکا ہے، لہٰذا آپ نے اس کو چھپایا ہے، لہٰذا آپ کو نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو ایک نئی قانونی ایک گنجائش پیدا ہوئی ہے، اب مسلم لیگ کے جو اراکین ہیں، جو اس کے قابل دماغ ہیں، وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اب اس معاملے کو جو نواز شریف صاحب کی نااہلی کا معاملہ ہے اس کو کس طریقے سے اس نئی نظیر کے ساتھ کمپیٹیبل کر کے اس کو سپریم کورٹ کے اندر دوبارہ چیلنج کیا جائے، تاکہ نواز شریف صاحب کے اوپر یہ جو نااہلی کا الزام ہے، یہ جو نااہلی کی سزا ہے، اس نااہلی کے جرم سے ان کو جو ہے نجات مل جائے۔ اور اس معاملے میں اب پیش رفت ہو رہی ہے، اور جلد ہی انہوں نے مجھے جس بندے نے بتایا اس نے مجھے بتایا کہ مناسب وقت کے اوپر یہ والی درخواست کو دائر کر کے اس کے لیے جو ہے نواز شریف صاحب ان کے لیے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب ہیں، ان کا متحرک ہونا ہم سب کے سامنے، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ خاصے متحرک ہیں، اور اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے لیے پریشانی کا خاصا سبب بنتا جا رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو ابھی بھی اس بات پر پوری نظر رکھنی چاہیے کہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے جو بھی تازہ ترین ان کی جو ملاقاتیں رابطے ہوئے ہیں وہاں پر انہوں نے اچھا خاصا ریلیف حاصل کرنے کے لیے بات چیت کر لی ہے، اور وہ ریلیف ان کو دینے کا کسی حد تک ان کو اس معاملے میں یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے شمونہ کیسرانی صاحبہ کا، اس معاملے پر بھی ان کو یہ کہا گیا کہ اگر ایسا ملتا جلتا کوئی کیس آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ریلیف دیا جائے گا۔ تو اب اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کے لیے جو بڑا خطرہ اور چیلنج ہے وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف شہباز شریف ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے جو ہے نا جو موومنٹ ہے، جو ان کی حرکات و سکنات ہیں، وہ عمران خان صاحب کو اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ مفت مشورہ میں عمران خان صاحب کو دے رہا ہوں، کل وہ یاد کریں گے کہ میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا، لیکن اس وقت یقینی طور پر پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔